جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم صاحب، میں زاہد شاہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ صاحب مجھے ایک سوال تھا، میں وہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ سب اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پلر ہے جس کا اس ملک کے تمام نظام میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سوال یہ تھا کہ جناب کیا پروجیکٹ عمران، اس کا فیل ہونا، اس کا وجہ سے ملک کو نقصان ہونا، معاشی نقصان، معاشرتی نقصان، سماجی، آپ یو جسٹ نیم اینی تھنگ، اس دور میں سب کچھ ہوا اور نقصان ہوا، ہم بہت کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہماری تہذیب پوری بدل گئی۔ تو سوال یہ ہے میرا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہم انٹروین کرتے ہیں جب سیاسی معاملات میں اور انتظامی معاملات میں بھی، فوج سے ہٹ کے، ادارے سے ہٹ کر کے جو بھی انتظامی معاملات ہیں ان کے اندر میرے خیال میں فوج کا ہونا بالکل نامناسب ہے۔ تو کیا ان کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی، اور اس غلطی کا خمیازہ کیا وہ اپنے احتساب سے کریں گے، اپنے اندر کے احتساب سے کریں گے؟ لائک جیسے ان کی ہائی کمانڈ جو ہے، جس طرح باجوہ صاحب ہو گئے، فیض ہو گئے، اور اس کے اور بھی کافی سارے کریکٹرز ہیں، تو کیا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا؟ اس کا پلیز جواب دے دیں جی۔ دیکھیں جی، اعمال بتائیں گے کہ آپ کے افکار تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی عادات تبدیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے سوال یا میرے جواب سے کوئی اثر نہیں بھی پڑتا تو پھر بھی تاریخ کے اوراق سے سبق سیکھنا چاہیے، اور سبق یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جب بھی آپ نے نظام کو پلٹ کر نظام کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، بات بنی نہیں ہے۔ نظام کو درست کرنا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو آپ جمہوری انداز سے بھی چلا سکتے ہیں، بعض جگہوں پر ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے بھی آپ نے چلانے کی کوشش کی ہے، بعض جگہ پر ڈکٹیٹرشپس کامیاب بھی ہوئی ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہوں یا سویلین ڈکٹیٹرشپس ہوں۔ لیکن آپ نے 75 سال کے اندر یہ سیکھ لینا چاہیے کہ کون سا نظام جو ہے وہ یہاں پر نہیں چل سکتا، جو انجینئرنگ کا نظام ہے پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان غلطیوں سے سیکھا ہوگا، کیونکہ حالات اب آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اب میرے جواب کی، آپ کے سوال کی ضرورت نہیں ہے، حالات خود آپ کو بتا رہے ہیں، تاریخ خود گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا۔ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، جن باجوہ کا، جن فیض کا، ان کا احتساب، میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی اگر مستقبل میں وہ اعمال نہ دہرا کر ہی کر دی جائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر ادارہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا احتساب ضروری ہے تو ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس تمام اتھل پتھل میں سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو جب تک حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو گیا کہ پاکستان کو آپ نے ایک لیب کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا، یہ روایات کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہیں گی۔ طلعت بھائی، میرا نام کیسر قریشی، میں یو کے لندن میں رہتا ہوں۔ یہ جو معید پیرزادہ نے امریکہ کے اندر اور دوسرے دو حضرات ہیں جو انہوں نے حرکت کی ہے، یہ سیدھی سیدھی غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو آپ دوبارہ ملک کے اندر آنے کے لیے بین کر دیں؟ اور یہ جو اس طرح کی گندی مچھلی ہوتی ہیں، یہ پوری تالاب کو گندا کرتی ہیں، تو کیا اس کے روک تھام کے لیے آپ کون سا سٹیپ اٹھائیں گے؟ کیا اس بندے کو واپس لایا نہیں جا سکتا ملک کے اندر؟ کیا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ یا پاکستان کی کم از کم اس کی نیشنلٹی نہیں ختم کری جا سکتی فوری طور کے اوپر؟ میں اس کے کنسرنوں آپ کا تفصیلی جواب چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ دیکھیں، ٹیکنیکلی تو اگر کسی کو کسی ملک سے آپ نے بلوانا ہے اور آپ کا شہری ہے تو آپ کے اس ملک کے مابین ایک معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس معاہدے کے اندر جو قواعد و ضوابط طے کیے ہوئے ہیں ان قواعد و ضوابط کے مطابق ہی آپ کے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بین الاقوامی طور پر مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے باقاعدہ وارنٹ جاری کرنے ہوں گے، بین الاقوامی پولیس جو ہے انٹرپول، اس کے ذریعے آپ کو اس کو ایکسیس کرنا ہوگا۔ جو مقامی یعنی قومی قوانین ہے اس کے تحت یقیناً آپ ایک کیس بلڈ کر سکتے ہیں، جائیدادوں کی کرکیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور
ایکسپارٹیڈسین بھی ہو جاتا ہے غیر موجودگی میں. آپ نے ویسے جو ذکر کیا اس کی جڑوں میں بھی جانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی تربیت کیسے کی گئی, ان کو اتنی لمبی لمبی زبانیں کیسے دی گئیں, یہ زبانیں پہلے کیا کام کرتی ہوتی تھیں. تو ایک پورا نیٹ ورک تھا جو آپریٹ کر رہا تھا. اس نیٹ ورک کے چند لوگ جو ہیں بھاگ کے باہر چلے گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے اب ملک کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں. لیکن سوچنے کی بات سزا کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا باوسیلہ بنایا کیسے گیا. میں عزیز بات کر رہا ہوں منیر سے. سر کیا جو بہاولپور یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے اس پر آپ نے کوئی پروگرام کیا ہے, اور یہ واقعہ واقعی سچ میں ہے؟ اگر سچ میں ہے اور ان بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ان لوگوں کو سزا مل جائے گی؟ اگر سزا ملے گی تو کیا طاقتور لوگوں کو بھی, جو ان میں طاقتور لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے, تو ان سب کو کیا سزا مل جائے گی قانون کے مطابق یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اس کیس کی جو حتمی تفصیل ہے اس سے مکمل طور پر میں واقف نہیں ہوں. جو تفصیلات اخبارات میں ہیں اپ ٹو ڈیٹ میں اس سے ہوں, لیکن حتمی تفصیل کی بات کر رہا ہوں جو تحقیقات کے بعد مرتب کی گئی ہے. کچھ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں, ایک تحقیق میرے خیال میں بھی جاری ہے. یہ جب تحقیقات سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو اسکیل اینڈ سکوپ آف اسکینڈل کا پتہ چلے گا کہ اس کی وسعت کتنی ہے, اس کی گہرائی کتنی ہے, اس نے کتنی بچیوں کو تباہ کیا ہے, یا اس کے اندر مبالغہ کتنا ہے. تو اس سے پہلے تو ہم صرف اصول کی بات کر سکتے ہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویسی وائلیٹ ہوئی ہے تو اس کی سزا مختلف قوانین کے تحت دی جا سکتی ہے, شخصی قوانین کے تحت دی جا سکتی ہے, یونیورسٹی کے جو اپنے قوانین ڈسپلنری ایکشنز ہیں اس کے تحت کی جا سکتی ہے, سائبر لاز کے تحت کی جا سکتی ہے. تو سزائیں تو بالکل موجود ہیں, قوانین بھی موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں معلومات کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے اندر جو گھر انوالو ہیں ظاہر ان کی اپنی سینسٹیوٹیز بھی ہوں گی. اگر یہ واقعہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بعض لوگوں کے خیال میں ہے تو پھر بچیوں کے اوپر خام خواہ تہمت لگتی ہے. اگر یہ اتنا ہی بڑا ہے یا اس سے بھی بڑا ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے تو پھر مزید تحقیق چاہیے. تو اس سے قبل صرف اصولی باتیں ہم کر سکتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ 2% بھی درست ہیں تو یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے, اور واقعتاً سزا ملنی چاہیے ان تمام لوگوں کو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جن خاندانوں کو جو متاثر ہوئے ہیں میرے خیال میں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ انشور کریں کہ معلومات کا فلو ٹھیک رہے اور پتہ چلتا رہے کہ یہ کیس کہیں طاقتور لوگوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے بند تو نہیں ہو گیا. نور بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے. میں بات کرنا چاہوں گا ملکی حالات کے اوپر. جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ جو کر رہی ہے اس پہ بھی کچھ ان کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے. عمران خان تھا وہ بھی مذہبی چورن اور سوائے نفرت بیچنے کے اور کچھ نہیں کر کے گیا. نواز شریف زرداری یہ سب ٹرنز لیتے رہے ہیں, دیکھتے کہ تھک گئے ان کو بھی. آخر پاکستان کو ان حالات سے کون نکالے گا؟ جمہوریت کے نام پہ تو یہی کچھ ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ کرے تو بھی مسئلہ ہے, نہ کرے تو بھی مسئلہ ہے. اب پاکستان کے عوام کا حل کیا ہے؟ دیکھیں آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر بھی آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے میرے خیال میں اس کی عمر شاید 74 یا 78 سال ہے, اور وہ بات کرتے کرتے گر جاتا ہے. ایک اور پریزیڈنٹ ان کا گزرا جو بھی کنٹینشن میں ہے, ٹرمپ, اس نے نظام کو کس طریقے سے ادھیڑا. وہاں پر جو کینیڈیز کی فیملی ہے اس کی کتنی طویل ایسوسیشن رہی ہے پالیٹکس کے اندر. وہاں پر ایک باپ بھی پریزیڈنٹ بنا, پھر اس کا بیٹا بھی پریزیڈنٹ بنا. میں جارج ڈبلیو بش کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر کلنٹنز جو ہیں ان کا ایک باقاعدہ کلیک بنا ہوا ہے. تو میں آپ کو 20 ایسے مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر لوگ تھکے نہیں ہیں چہرے دیکھ کر, کیونکہ نظام نے ان کو یہ گارنٹی دی ہے کہ چہرہ کوئی بھی ہو, پرانا ہو, نیا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, تتلا کے بولتا ہو, بڑی زبردست انگریزی میں بات کرتا ہو, عام لوگوں کی انگریزی میں بات کرتا ہو, وہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو یا عوامی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو, اس بات سے قطع نظر نظام چلتا رہا تو اس نے اپنی تطہیر کر دی.
تو آپ کے جو دل میں درد ہے پاکستان کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن جو دوا ہے وہ نظام کو چلانے میں ہے، اس کو ڈسرپٹ کرنے میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اگر نظام چلتا رہتا تو بالکل سیاسی طور پر سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہوتے، لیکن چونکہ نظام بار بار ڈسرپٹ کیا جاتا ہے لہٰذا آپ کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کا بٹن دبانا پڑتا ہے، اور جب آپ بٹن دباتے ہیں تو وہی چہرے آپ کو نظر آتے ہیں اور وہی اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں۔